خان صاحب ہی کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، اوپر سے ایک کوشش نہیں کرتے، اپنی لیتا پوتی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. کہ وہ کین اسٹوڈنٹ ہے ہسٹری کا. وہ اب اگر کسی اسکالر سے ملے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں مدینہ تشریف لے کے گئے اور 53 سال کی آپ کی عمر مبارک ہو گئی. اور عمران خان جو بار بار دہراتا ہے جنگ یرموک ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. عمران خان کہتا ہے کہ آخر وہ کیا بات تھی. تو یہ آج ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے. جب اس طرح کا لیڈر ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے سوچتا ہے. اس کو یہی افسوس بھی ہے. آخری عمران خان کی گفتگو تھی، بہت سارے موٹیویشنل لیڈرز کو اس نے یہی کوشچن پوچھا. یہ ایکچوئل پروون فیکٹ ہے. یزید کو امیر بنا دیا تو دیکھیں کتنی گڑبڑ ہوئی. سلطنت عثمانیہ بھی آئی جب مسلمانوں کی بغداد میں بہت بڑی لائبریری تھی. آج کی جو کمپیوٹنگ ہے یہ ہوتی ہی نہیں. اگر السلام علیکم دوستو، جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کی بڑی لانگ ٹرم ویژن ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کی لیڈر کی ویژن ہے وہ بڑی دور تک دیکھتی ہے اور وہ بڑے بڑے ڈیسیژنز کرتا ہے اسی اپنی دور راس ویژن کی وجہ سے. وہ آج کی چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اگلے آنے والے 10 اور 50 اور 100 سال میں اس ملک کو، اس قوم کو کہاں لے کے جانا ہے. تو اس لیے وہ ہمیشہ فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جیسے خان صاحب ہی کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، اوپر سے ایک کوشش نہیں کرتے. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یار. یہ بڑے کنویں کے مینڈک. انہوں نے اگر بیرون ملک گئے بھی ہیں تو انہوں نے شاپنگ اور اپنی لیتا پوتی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. کبھی اس کو علاج کہتے ہیں، کبھی اپنی سکن ایشوز کہتے ہیں، یعنی کبھی اپنا ماسک کھچواتے ہیں. اس طرح کے کام یہ کرتے ہیں. ان لوگوں نے کبھی ان سوسائٹیز کو ان کے اندر رہ کے ابزرو نہیں کیا. تو عمران خان نے چونکہ ابزرو کیا اور پھر وہ کین اسٹوڈنٹ ہے ہسٹری کا، تو اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ ان سوسائٹیز میں لوگوں نے کیسے ترقی کی. اور ساتھ ہی وہ کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہونے کے علاوہ وہ کین اسٹوڈنٹ آف اسلامک ہسٹری اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا بھی ہے. اس لیے اس کو ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے. وہ اب اگر کسی اسکالر سے ملے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ 10 سال میں انقلاب کیسے آیا، یہ کیسے تبدیلی آئی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں مدینہ تشریف لے کے گئے اور 632 میں آپ نے پردہ فرما لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 CE کے قریب پیدا ہوئے اور آپ نے 40 سال تک ایک صادق اور امین انسان ہونے کے ناطے ان لوگوں میں گزارے. اور پھر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی اور 13 سال تک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے ہو گئے اور مسلمان کتنے ہوئے تھے؟ صرف 200. 53 سال کی آپ کی عمر مبارک ہو گئی. صرف 200 کے لوگ، میکسیمم 300 کا نمبر آتا ہے لیکن 200 کا نمبر ہے زیادہ، اور 200 سے بھی کم ہے ان میں. اور ان میں سے پھر 100 کے قریب ہیں لوگ، ان کو حبش میں پہلے ہجرت کروائی، پھر مدینہ میں آپ خود تشریف لے کے گئے کوئی 120 لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹولیوں میں. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ 9 سال میں فتح مکہ ہوا اور 10 سال میں آپ تشریف لے گئے. اور عمران خان جو بار بار دہراتا ہے کہ انسان کو سکون تو یہاں ملتا ہی نہیں ہے، سکون تو پھر قبر میں جا کے ملتا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیک کے دن آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈسپیوٹڈ لیڈر عرب کی اور پوری جو نئی ابھرتی ہوئی دنیا تھی، مسلم دنیا تھے، اس کے جب بنے پھر، اور اس سے چند مہینے پہلے جنگ یرموک ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے جو عمران خان کہتا ہے کہ آخر وہ کیا بات تھی جس نے 10 سالوں میں ان بدونز کو جو کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں نہیں گئے تھے، کیا ٹریننگ دی کہ وہ 10 سالوں میں پوری دنیا کے لیڈر بن گئے. تو یہ آج ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو اس وقت سچویشن ہے، پرٹیکل انقلاب ہے، جب اس طرح کا لیڈر ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے سوچتا ہے اور کیسے کرتا ہے. تو عمران خان اپنی لیڈرشپ کا سٹائل ہے اور جو تربیت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سنت سے، ان کی لائف سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ان کی لائف سے. وہ کین اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہی کہتا ہے. اس کو یہی افسوس بھی ہے. آخری جو عمران خان کی گفتگو تھی جیل میں جانے سے پہلے، تو وہ یہی بار بار آپ کو کہہ رہا ہے. 2 چیزیں وہ کہہ رہا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی بڑی خواہش ہے اور تھی کہ وہ جو القادر بنا رہا تھا اور اس نے پوری دنیا کے اسکالرز کو بھی اکٹھا کیا اور بہت سارے موٹیویشنل لیڈرز کو اس نے یہی کوشچن پوچھا کہ کبھی آپ اس چیز کو اینالائز نہیں کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان لوگوں کو اٹھا کے، بدونز کو اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیا. آخر وہ کیا چیز تھی؟ تو یہ وہ کوشچن پوز کرتا ہے. لیڈر کا کام ہوتا ہے کوشچن پوز کرنا اور پھر سوچنے پہ مجبور کرنا اور پھر اپنی لائف سے ایگزامپل دے کے
اس کا آنسر کرنا. تو ہم سوچیں کیا چیز تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے ذریعے جو تعلیم تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ حسنہ تھا, اور وہ پھر تربیت آپ نے صحابہ کو دی, وہ صحابہ کو تیار کیا, اور وہی تیاری وہ ویژن دکھائی, اور وہی ویژن ہے کہ اگر آج بھی ہم اس پہ عمل کر لیں تو یہ کوئی ایک موٹیویشنل, ایک کوئی ویژنری, ایک کوئی جذباتی بات نہیں ہے. یہ ایکچوئل پروون فیکٹ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی اس پہ عمل کیا تو وہ پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے, اور جب انہوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. تو سب سے پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مواخات مدینہ یعنی بھائی بھائی بنانے کے بعد وہ بھی انصاف کا حصہ تھا, تو اصل میں انصاف قائم کیا. اور وہ جب انصاف قائم کیا تو اسی انصاف پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. اور اسی انصاف میں تھوڑی کمی بیشی آئی, وہ پرسنل چیزیں آ گئیں, یزید کو امیر بنا دیا, تو دیکھیں کتنی گڑبڑ ہوئی. اور اس کے بعد پھر ایک گڑبڑ کا زمانہ چلا, کیونکہ میں پرسنل خواہشات نے ترجیح لے لی انصاف پہ. جب انصاف نیچے رہ جاتا ہے اور پرسنل خواہشات اور فیملی اوپر آ جاتی ہے تو پھر وہی ڈسٹرکشن ہوتی ہے جو یزید اور اس کے دور کے بعد ہوئی. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دوبارہ سے وہ دور لوٹا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ یاد آ گیا, تو اس لیے عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی جھلک نظر آتی ہے ان کے دور میں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں جب مسلمانوں کا دور آیا اور پھر دوبارہ سے یعنی سلطنت عثمانیہ بھی آئی, تو مسلمانوں نے بے انتہا ترقی کی, اوپن ذہن, وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی بات کہ ہر کسی کو موقع دیا, اور پھر وہ بات دین حاصل کرو, علم حاصل کرو, چاہے چائنا بھی جانا پڑے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کو پڑھو. اس لیے جب مسلمانوں کی بغداد میں بہت بڑی لائبریری تھی تو دنیا جہان کی بکس, پوری سویلائزیشن جتنی بھی دنیا میں گزری تھی ان کی وہ لا کے ان کو اسٹڈی کیا, ان کے متراجم کیے. تو پھر کیا ہوا, آپ نے بہترین سائنسدان پیدا کیے. الجبرا شروع مسلمانوں نے کیا, علم فلکیات شروع مسلمانوں نے کیا. آج کی جو کمپیوٹنگ ہے یہ ہوتی ہی نہیں اگر الجبرا نہیں ہوتا, آج کی فلکیات ہوتی نہیں, آج کی میڈیسن بھی ہوتی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کا جو محور تھا وہ قرآن, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا اسوہ تھا. تو یہ تو ہماری ربیع الاول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. شکریہ.